بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ثناء اللہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب آفیشیل ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک سب آفیشیل ٹی وی سبسکرائب نہیں کی ہے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے سب آفیشیل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ آج ایک حقیقت کہانی کے حوالے سے میں بات کرنے والا ہوں۔ کہانی ہے حاتم طائی کی آزمائش پر ہے۔ آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ جو خود بڑا سخی تھا، اگر اس کو سخاوت کا بادل کہا جائے تو درست ہے، کہ بارش کی طرح درہم برساتا تھا۔ کوئی اگر اس کے سامنے حاتم کا نام لیتا تو غصے میں آ جاتا کہ اس بیچارے نے کیا سخاوت کرنی ہے، کہ نہ اس کے پاس حکومت نہ خزانہ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاہانہ جشن منایا اور خوب دولت لٹائی۔ کسی نے اس موقع پہ حاتم کا ذکر کر دیا تو بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور ایک بندہ حاتم کے قتل پہ مقرر کر دیا کہ حاتم کے ہوتے ہوئے میرے سخاوت تو بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ شخص حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا تو راستے میں ایک نوجوان جس سے محبت کی بو آ رہی تھی سامنے آیا۔ انتہائی خوبصورت، عقل مند اور شیریں زبان تھا جو اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ایسی مہربانی کی کہ دشمن کا دل نیک سے لوٹ لیا۔ صبح کو جب یہ جانے لگا تو نوجوان نے ایک رات اور ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، میں ایک بڑی مہم پہ ہوں، اس لیے اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ نوجوان نے کہا، اگر تو مجھے بتائیے کہ وہ کیا مہم ہے تو میں بدل و جان تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے کہا، تو جوان مرد و سمجھدار اور راز کا امین معلوم ہوتا ہے، اس لیے تجھے بتائی دیتا ہوں۔ اس ملک میں حاتم نامی کوئی شخص رہتا ہے جو نیک سیرت اور بابرکت ہے۔ خدا جانے یمن کے بادشاہ کو کیا ٹانی ہے کہ اس نے حاتم کا سر مانگا ہے اور بدقسمتی سے ڈیوٹی میری لگائی ہے۔ اگر تو اس تک میری رہنمائی کر دے تو تیرا احسان ہوگا۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے سر آگے جھکا دیا اور کہا، سر حاضر ہے، تلوار نکال اور اتار لے، میں ہی حاتم ہوں۔ کیونکہ جب صبح روشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پڑ جائے یا تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ حاتم کی یہ مردانگی دیکھ کر وہ شخص قدموں پہ گر گیا اور اس کی چیخ نکلی، کبھی اس کے ہاتھ چومتا کبھی پاؤں۔ تلوار پھینک دی اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر میں تیرے جسم پہ پھول بھی ماروں تو مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں۔ اس کی آنکھوں کو چوما اور یمن واپس آ گیا۔ بادشاہ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی کام کیے بغیر ہی واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو اور سر کہاں ہے؟ کیا اس نے الٹا تیرے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا کہ جس کی تو تاب نہ لا کر واپس خالی باغ آیا ہے؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں حاتم کے پاس گیا، اس کی میں کیا کیا خوبی تیرے سامنے بیان کروں؟ اس کے احسانات میں دوہری کر دی۔ اس نے مہربانی کی تلوار سے مجھے مار دیا ہے۔ پھر اس نے ایک ایک خوبی بیان کی اور ایسے انداز سے کہ خود بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے بہت کچھ خرچ کیا اور حاتم کی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کا حقدار ہیں۔ ایک اور کہانی کا اضافہ کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کو کسی خطرناک بیماری نے تکلے کی طرح کمزور کر دیا۔ اس قدر لاغر ہو گیا کہ گرے ہوئے لوگوں پر بھی رشک کرنے لگا۔ جیسے شطرنج کا بادشاہ اگرچہ بساط پہ پڑا ہوتا ہے مگر کمزور ہو جائے تو پیادے سے بھی ردی ہو جاتا ہے۔ ایک درباری نے
دے کر عرض کیا کہ اس شہر میں ایک مستجاب دعوات بزرگ ہیں، ان کو بلا کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ بزرگ کو بلایا گیا اور بیماری سے شفا کی دعا کی درخواست کی گئی۔ بزرگ نے بادشاہ کو ڈانٹ کر کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر مہربان ہو جائے تو اس کی مخلوق پر بھی مہربانی کر۔ میری دعا تجھے کیا نفع دے گی جبکہ آج بھی کوئی مظلوم کنویں میں بند ہے اور کوئی قید خانے میں ہے۔ جب تو نے مخلوق کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا تو تو خود کیسے آرام پا سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ پہلے تو بزرگ کی کری کری باتیں سن کر سٹپٹایا، پھر سوچا کہ سچ ہی تو کہا ہے۔ بزرگ نے حکم دیا تمام بے گناہ قیدی رہا کر دیے جائیں۔ بزرگ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی، اے بلند آسماں والے، تو نے اس کو جنگ کی وجہ سے پکڑا تھا، اب صلح کی وجہ سے چھوڑ دے۔ ابھی بزرگ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی ہوئے تھے کہ بادشاہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا، خوشی سے ناچنے لگا اور حکم دیا کہ موتیوں کا خزانہ بزرگ پہ نچھاور کر دو۔ بزرگ نے فرمایا، بس ٹھیک ہے، رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ذرا تو اپنا خیال رکھنا کہ پھر دوبارہ بیماری کی طرف نہ جانا۔ ایک بار گر کر اٹھنے والا دوبارہ بھی تو اسی جگہ پھسل سکتا ہے اور گرا ہوا ہر بار نہیں اٹھتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔